جب تک ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیاں تو تو مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا، تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط۔ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو پیشانی جمنی چاہیے، ناک جمنی چاہیے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیبی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا، آپ کا ٹخنا خشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مولویوں لنگن نہ دیا آجے، دیکھو کو لنگ نہ جائے، تو سو قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گاز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا۔ تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی ہے تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 6 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی۔ پھر اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے، پوری ترتیب۔ آپ دیکھیں حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا۔ حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو۔ حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں، کوئی چیز بھی غیر مرتب
یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے، اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے۔ میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے، وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ یہی حال محافل میں ہوتا ہے۔ نظم و ضبط پیدا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی۔ ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں۔ 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو۔ نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کام سے زیادہ نا دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے، جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں۔